السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین اجود الاجودین خالق السماوات والارضین غیاث المستغیثین معین المؤمنین والصلاة والسلام على احسن النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعالم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی جبریل علیہ السلام فقال السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جبریل کیف تکون هذه الصفات للمخلوق مثلی، هي صفة للخالق اول آخر ظاہر باطن، هي صفة للخالق۔ فقال جبریل علیہ السلام ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم علیک بہا اول آخر باطن۔ ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم علیک بہا ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خصک بہا دون الانبیاء والمرسلین۔ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھو تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ۔ اے رب کے خلیفہ اکبر، اے گناہگاروں کے شفیع، اے نیکوکاروں کے پیشوا، اے نبیوں کے سید و سردار، اے رسولوں کے افسر، اے ملائکہ کے ماوا و ملجا، اے حور و غلمان کی پناہ گاہ، اے رب تعالیٰ کے محبوب مطلق، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، ہر ایک کی صفات گنی جا سکتی ہیں، محدود ہو سکتی ہیں، حد میں شمار ہو سکتی ہے۔ یہ سخی بہت ہے، یہ حسین بہت ہے، یہ عالم اچھا ہے، یہ گاتا اس کی آواز بہت اچھی ہے اور اس کی سماعت بہت تیز ہے، اس میں قوت بہت زیادہ ہے، اس میں شجاعت بہت زیادہ ہے،
آخر کوئی ایک مقام آتا ہے جہاں پر حد بندی ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہ اس کی صفت چلتی ہے نہ کلمات رکتے ہیں۔ میرے آقا تیری تو وہ ذات ہے کہ اگر تجھے رب واللیل کہہ دے تو ساری دنیا کے علماء تفاسیریں کرتے رہے تو ہر صدی میں واللیل کی تفسیر جدا ہوتی ہے، اور اگر والضحیٰ کہہ دے تو ہر سال مفسرین کی تفاسیر جدا ہوتی ہے۔ تیری انگلی کی شان بیان نہیں ہو سکتی، تیرے ابرو کا کمال بیان نہیں ہو سکتا، تیرے گالوں کی چمک کی تمثیل شمس و قمر سے نہیں دی جا سکتی۔ ارے تھوڑیا تیرے گالوں کی تمثیل کیا آفتاب سے دے، آفتاب تو تیرے قدموں کے ذروں سے ہے۔ جنہاں نعرہ رسالت جواب دو چیز حضور نے تو ہٹا تو میرا نام لیا نا اللہ دے کے اونج نہ لاؤ سنو ٹھہرو پہلے تو انداز سے دیوا حضور کیتا کہ تو ہٹے بس تو سو مانے نے نعرے مار دیا عمران خان دے نواز شریف نے تو ہٹے واسطے کیا کیتا ہے تو اور سنو تو ہٹے جمڑ تو پہلے رب نال وعدہ لیا ہے انہوں بخش نے کچھ گل سمجھ آئیے تو سمجھے جمعے بھی نہیں تواڑے ماں پیو بھی نہیں تو حضور رو کے کیا امت کی مغفرت میرے مولا بس تو جس محبوب نے رو کر آپ کی مغفرت کی رب سے سند لی ہو یا جو محبوب کہے کہ جب تک میرا رب قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہے گا سارے کی ساری چھوڑی تب تک میں اللہ کے عرش کے برابر بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھوں گا نہیں اور بیلیا جے حضور ایک کرن ساڑھے نال تو ساڑھے منہ اب جو نام ہی نہ نکلے بول لبیک لبیک یا رسول اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہنج بولو یہ نہ سوچیا کرو اے نارا بابے رضوی نے دیتا ہے یہ فلانے نے کسے دی ماں نہیں جمنی اے نارا بڑا پتر ہے آدم علیہ السلام نے لایا اے ابراہیم علیہ السلام نے لایا اور انہیں ساریاں لایا انہیں بابیاں دی قسمتہ چمکیاں حضور دا نام ہے سیدھی پٹڑی اے نہ سمجھو بھئی یہ فلانی طریق کا نعرہ ہے فلانی طریق یہ ہے مومنین کا نعرہ طریقہ تو کماد وچ میں پہلے مصطفیٰ پر ایمان ہے اور جس کو ایمان ہے وہ کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کئی بجے بندے سوچے تیرے بابے دی پارٹی دے فلانے دی پارٹی ہے پارٹیاں کیڑیاں پارٹی دے ہاں وہ پارٹی مصطفیٰ کی ہے ہم جس پارٹی کے ہیں وہ پارٹی مصطفیٰ کی ہے اس پارٹی کے افسر کا نام علی المرتضیٰ ہے اس پارٹی کے لیڈر کا نام صدیق اکبر ہے اس پارٹی کے لیڈر کا نام عمر فاروق ہے اس پارٹی کے لیڈر کا نام بلال پیارا ہے اور اس پارٹی کے لیڈر کا نام سلیمان فارسی ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اب بولو حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے آپ نے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قسمت اس نعرے نال بدلنی ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
گل سمجھنے دی ہے میرے بچے. میں اس واسطے تینوں کیا نہ ہی نہ لاؤ ساڈا. ہم کون ہے؟ نہ لاؤ جہاں نہ رب لیندا ہے. نہ اودا لاؤ 1.25 لاکھ نبیوں نے جہاں ذکر کیتا ہے. نہ اودا لاؤ جہاں نہ عرش تے لکھے ہے. نہ اودا لاؤ جہاں نہ جنت دے بوئے تے جنت دیاں باریاں تے جنت دیاں نہراں تے جنت دے بوٹیاں تے لکھے ہے. نہ اودا لاؤ جہاں نہ اذان وچ ہے جہاں نہ نماز وچ ہے. نہ اودا لاؤ جہاں نہ لیندیاں ہی اللہ دی رحمت دے دروازیاں دے تالے چلاک کر کے کھول گئے. نہ اودا لاؤ جہاں نہ لینے نال ہی بندہ دوستیوں جو نکل کے جنتی ہو جاتا ہے. نہ اودا لاؤ جہاں فرماتا ہے جنہیں میرا نام مجمع میں چلیا مجمع پر رحم ہوگا. جب میرا امنامی قبرستان میں دفن ہو جائے تو قبرستان سے عذاب ہٹا لیا جائے گا. فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہے اگر تم اپنی اولادوں کا نام میرے نام پر رکھو. جو میرے نام پر نام بھی بچوں کا رکھے وہ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی. بولو پھر حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی گل ہے میں نہ کوئی دوسری گل آمدی ہے نہ میں کرنی ہے. نہ آئے بھائی شاہ نہ میرا کسی سیاست ریاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ مرنے دم تک اللہ رکھے. بس بالکل سیدھی جی گل ہے. حضور دا نا حضور دیاں گلاں. بس حضور دا نا تو حضور دیاں پھر بولو حضور دیاں سارے دے اپنے اپنے مشن ہے. میرا اپنا مشن ہے. بس یہی ہے مشن ہے ذکر مصطفیٰ. حضور دا نا لاؤ بس برکت ہو جائے گی. لہراں بہراں ہو جانے گی. تم بے اولاد ہو تو اولاد ہوگی. تم قرض دار ہو تو ادائیگی یہ قرض کے اسباب بنیں گے. اگر تمہارے وقتوں میں کوئی بھیڑ ہے تو وہ ساری خیر بن جائے گی. اگر شر ہے تو وہ نور سے خیر سے بدل جائے گی. ابلیہ آتے صحیح سنتے صحیح سمجھتے صحیح کہتے صحیح. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو دیے نہ چار دیے پار دیے نہ پار دیے. اتنے آؤ بس. باقی جیڑا نہ لے حضور پاک دا بابا جی خادم لے انہیں نہ رل جاؤ. کوئی ریڑیے نہ لے اوہ نہ رل جاؤ. کوئی شربت نہ لے اوہ نہ رل جاؤ. اب بندے نہ تکو کہ بندہ کون ہے. یہ ویکھو آدھا کے پہ ہماری تو یہ طریق ہے دوسرے کی یہ طریق نہیں. ایس وجہ تو میرے سارے میرے نہ حوالے یہ گل میں کردہ بھائی جی اگر میرا دشمن بھی نعرہ رسالت لگائے گا تو میں جواب دوں گا. پاویں وہ ساڑھا نہ اٹھے بیٹھے نہ بیٹھے. میاں ہمارا رشتہ حضور کے سبب سے ہے. ہمارا تعلق مصطفیٰ کے سبب سے ہے. ہمیں جو افضلیت ملی ہے وہ بھائیا وہ 14ویں صدی کے کسی مولوی نے نہیں دلائی. آمنہ کے لال کے دامن سے ملی ہے. جتنے مولوی صاحبان بیٹھے ہو پاویں تساں میں نہیں پتہ تواڈے سلسلے کی نے. نقشبندی ہو چشتی ہو قادری ہو یہ تواڈی افضلیت امت دی چشتی ہونے دی وجہ تو ہے. قادری ہونے دی وجہ تو ہے. سروردی ہونے دی وجہ تو ہے. تو پھر جدوں اتنے اتنے خواجے تے غوث پیچھے کیتی بیٹھے ہو تو باقی کائنات نو بھی پیچھے کرو حضور نو اگے جاؤ. خود خواجہ صاحب کی افضلیت کس وجہ سے ہے. خواجہ ہونے میں اتنی نہیں ہے جتنی حضور کی امت میں آنے میں ہے. ایک گلہ سمجھو بچیوں ایک خالص ہے سونا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری پوجا پاٹ کرے ہماری گاڑی کے پیچھے بھاگے ہمارے ہاتھوں میں نہ. ہم کیا ہیں گندگی کا ڈھیر. ہم کیا ہیں تم لوگوں کے قدموں کی خاک بھی مجھ سے افضل ہے. گالے تھے آؤ کہ سرکار 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 سرکار. جو بندہ حضور کا نام لے آپ نے اس کی بازو بن جانا ہے تائید کرنے. بالکل نہیں کرنا فلانا جی فلانا ہماری جماعت کا نہیں ہے فلانا ہماری طریق کا نہیں ہے فلانا. اور بھائی جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے. امت کو سیدھے سیدھے پٹڑی پر چلنے دو. خبردار بیچ میں گروہ بندیاں کرو. حضور کا ہے جو ہمارا ہے. نبی کا جو غلام ہے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو. نبی کا جو غلام ہے
نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے میں وہ رسول ہے۔ یہ بات جان لے، میں وہ کون ہے قبلہ؟ حضور۔ مرکز کون ہے؟ اصل الرسول کون ہے؟ حقیقت العقائد کون ہے؟ ظہور اول کون ہے؟ گل مکی، سرکار دی گل کر، سرکار نے کہنا جی ذکر کرو اپنا، اے نہ بناؤ دو دو ٹولیاں، دو چار سنی ادھر تو دو چار سنی ادھر تو دو چار سنی ادھر، 5-7 سنی ادھر۔ ہم سب ایک ہیں چونکہ ہمارے آقا ایک ہے۔ جڑے اختلاف رکھنے نے اپنے اندر منڈ کے رکھو، وہ گند نو اندر رکھو، گند نو نور نو باہر کڈو، وہ گند نہ پھیلاؤ، امت نو ایک کرو، حضور دیا غلاماں نو ملا دیو، تاکہ جب حضور کے شیر للکرے تو یہ دھرتی بھی کامل کے عاشق مصطفیٰ آ گئے۔ یہی کرولا ہے سارا، انہیں گلاں سچیاں سا کر دیں، سانو تو ہوں جی نہیں کو بڑے جی ساڑھے کم دا نہیں، کم دا صرف حضور دے یہاں سے، بس جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے۔ بس کھاتے ہیں تو تیرے در کا یا رسول اللہ، پیتے ہیں تو تیرے در کا۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں بنایا گیا ہے صرف آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ یہ کسے بھائی نو اس گل دے اختلاف ہے تو دسو میں، اے چاند تے سورج تے تارے تے زمیناں تے آسمان تے اے جنت تے دوزخ تے اے جو کچھ بنایا گیا ہے، اے دسو حضور دی وجہ تو بنایا گیا کہ نہیں؟ سارے بولو، پورا مجمع بولے، حضور دی وجہ تو بنایا، تو پھر گل کیا دی ہوئی؟ تو پھر میں آپ کو بھی سلام کروں گا اگر آپ حضور کے ہیں، اور میں آپ کو بھی سلام کروں گا اگر آپ جس کے بھی مرید ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اس کے لینا دینا ہے آپ حضور کے ہیں۔ حضرت کدھر کے مرید ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دے، میں نو کے لوڑ پئی، میں تو انہوں پوچھا توڑی قوم کی ہے، توڑا خاندان کی ہے، توڑا علاقہ کی ہے، چھڑ یار تم جو بھی ہو مصطفی، ہو محمدی، جب تم محمدی ہو تو ہماری جان تمہارے قدموں پہ قربان۔ ایسے گل کدے ایسا سارے یاد کر لو نہ کوئی کھڈا، نہ کوئی مزاق، نہ کوئی پیڑ، تے گلی گلی بھی جی یا رسول اللہ دے نعرے لگے۔ حضور دے غلاموں، حضور دا نام برکت دا سبب ہے، کن کھول کے سن لو تو گیم ساری دی ساری حضور دی ہے۔ مر کے ذرا دیکھو قبر میں تم ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ، ساری زندگی جنہوں نے پیچھے پیچھے پھر جو کوئی بھی نہیں ہوئے گا۔ ماں بھی چھڑ کے چلے گی، پیو بھی چھڑ کے چلا لیا، پر بھی روئے پٹے بڑا چھڑ کے چلے گئے، بیوی بھی رو تو ہو کے مڑ کے ٹر گئی، پیر صاحب زیادہ تو زیادہ جنازہ پڑھایا بس، اور ہو سکتا ہے مصروفیت کی بنا پر وہ بھی نہ آ سکتا۔ ہاں میری سچیاں گلن میں چن جی، تجھے چوکھا مرید غریب ہویا تو ہو سکتا ہے ملو ہی نہ، تو میرے کلیجے کے ٹکڑے اگر کوئی کامل ولی بزرگ ہوا بھی تو چلو آ جائے گا، پڑھا دے گا، پھر کیا ہوا؟ چکا مٹی پا دے سی، زیادہ ولی بزرگ ہویا تو مٹی پا دے سی، چلو جی میرا خیال صحیح مرید سی ہے، لو جی موڑ کے تو قبر وچ کون آئے گا؟ ایڈی تیری مت ماری جو بیلیا کہ ساری دنیا قبر تو بار بار تے جڑا قبر وچ ہے اودا نام کیوں نہ لینا ہے؟ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، ہاتھ کھڑا کر کے بولو رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سوئے کی وفا دیکھی دے گئے اور قبر دے بار بار سارے نے، قبر وچ کون ہے؟ آمنہ دا لال، کون ہے آمنہ دا؟ پھر بولو، ایک حدیث شریف میں پڑھی، فرمایا قسم ہے مجھ کو میرے رب کی، جو مجھ پر درود پڑے گا نا اس کی قبر میں جاؤں گا تو وہ پہلی فرصت میں مجھے پہچان لے گا، بلکہ اگر اس نے دل سے مجھ سے محبت کی ہوئی میں خود فرشتوں سے کہہ دوں گا یہ میرا غلام ہے۔ حضور نہ عشق کرو، انہ عشق رکھو، حضور پاک دے پلے تک کسی نہ سمجھو۔ میرے جتنے مرید بیٹھے ہو کان کھول کے سن لو، اگر غلط چلو گے کوئی مرید شریف نہیں ہو ہمارے، بیعت ختم، حضور کی طرف چلو، حضور کی طرف چلو۔ بس پیر کا اتنا کام ہوتا ہے
تو تم مکرنا پیر کا کام نہیں ہوتا. مریدوں کو بتاؤ حضور ہے جن کے صدقے میرے بھی ہیں ڈھانپے ہوئے ہیں, تمہارے بھی ڈھانپے ہوئے ہیں. جن کو صدقے میں میرے کو مل رہا ہے تم کو بھی مل رہے گا. میں بھی کتا ہوں, محتاج ہوں ان کا, اور تم بھی محتاج ہو ان کے. اور سب سے بڑا تمہارا کمال یہ ہے کہ تم غلام ہو مصطفیٰ. تو اگے بچے جڑا اس کو اگلیاں پٹیاں پڑھ دیں میں نہیں سمجھ آتی جی اے دعائی خدا دیجئے تو سو جانو کہ تھوڑا جانے کم زندگی 4 دن ہے یا 5 دن ہے. بھائی جی اصل جڑا سمجھے ہے ٹھیک کم وہ تمہیں دس دیتا ہے. اصل اور گلاں نہیں آمدیاں. میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا ہوں اور محبوب الہ شاہ نظام الدین اولیاء کا دروازے کا گداگر ہوں. مجھے ان 2 محبوبوں نے سمجھائی یہ بات ہے کہ محبوب بننا ہے تو محبوب خدا کا ہو جا. اگر آپ نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو بس حضور کے ہو جاؤ. اللہ پاک خود تم پر فضل فرما دے گا, تم پر کرم کر دے گا. اور حضور کے نام پر جوش دکھاؤ, حضور کا نام لو, حضور کا نام صبح و شام پکارو. حضور کا نام اس میں اعظم ہے, حضور کا نام اس میں اعظم ہے, حضور کا نام اس میں اعظم ہے. پھر سن لو حضور کا نام اس میں اعظم ہے. تمہاری بگڑی نہیں بنتی تو حضور کا نام لو. تمہارا اگر کام نہیں ہوتا حضور کا نام لو. تم دوڑتے پھرتے ہو ہماری گاڑی کو گھیر لینا, پیچھے بھاگنا. حضرت جی دعا کرے تمیز دے او چلے آ تو دل نہ لے کوئی مدینے والے پسے رخ کر کے کہہ دے میرے آقا تیریاں نسلہ دا بیڑا پار ہو جانا. کہنا تیرا ہی نہیں تیریاں نسلہ دا بیڑا پار ہو جانا ہے. ایک نگاہ مدینے والے نے کرنی ہے بیڑا پار تو پار ہو جانا. صحابہ دا ایک طریقہ کار سی آن کے جیڑی گل ہوئے جناب گل آن کے حضور نے کرنی حضور ایج کرو. اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میری ماں مشرک سی, کنتو ادعو امی الى الاسلام وہی مشرکتن, کافر تھی مشرک تھی. میں روز نہ انہوں کہنا تھا چل کلمہ پڑھ لے, سن دی ہی نہیں سی. ایک دن انہیں ایسی گل کر دی تھی, انہیں کہا جا سرکاراں پاکاں واسطے کوئی گل کر دی تھی. فرمایا میں بڑا روندا پٹدا حضور دی برگاہ چ آ گیا. میں کہا یا رسول اللہ یہ حال ہے تو مہربانی فرماؤ تہاڈا کہ جاندا تساں اتنا آکھنا ہے یا اللہ انہوں ہدایت دے. سمجھ آئی نہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری دنیا کے اولیاء کی دعا صحابی کی دعا تک پہنچ سکتی؟ بولو یہ مسئلہ تو سن بولو. غوث پاک بھی دعا کریں تو صحابی کے برابر پہنچ سکتی, خواجہ صاحب دعا کریں صحابی کے برابر پہنچ سکتی, کوئی اور مجدد پاک دعا کریں صحابی کے برابر پہنچ سکتی ہے. یہ آپ نہیں پہنچ سکتے اس خاک دے برابر. جتنے صحابی نے کوڑا کھڑا کیتے ہوئے تو کوڑے نال سم ہے تو سم نال مٹی, اس مٹی برابر جناب نہ حضور غوث پاک نہ خواجہ پاک کے نہ آپ آکھے ہیں, میں نہیں آکھے ہیں. سمجھ آئی نہیں. اس مٹی برابر آگن ساڑھا درجہ نہیں. صحابی خود اجے کوڑا تو کوڑے ہوتے پھر کاٹھی ہوتے صحابی. صحابی دی شان کے حضرت ابو ہریرہ آپ نہیں کہہ سکتے سن یا اللہ مہربانی کر میری دعا مال ہدایت دے. ابو ہریرہ صحابی ہے وہابی نہیں. ابو ہریرہ نو یہ گل چنگی طرح پتہ ہے بھئی ساڈا آکھنا ہو رہے محبوب دا گل ساری بولو سارا مجمع بولو گل ساری نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری اوہ ہدایت اللہ نو چنگی نہیں لگتی پہلے ہی دے دے حضور دے آخر تو پہلے ہی دے دے. اللہ نو ہدایت چنگی نہیں لگتی بولو آج دے دے محبوب دے آخر تو پہلے. پر چنگی بھی تینوں لگ دی ہے تو بنائی ہے تو دے دے نہ محبوب آنکھے محبوب آنکھے اے گل ساری سرکار. انہاں عرض کی دن آگا یا رسول اللہ مہربانی چاہ فرما او پترا بہ جاؤ پترا بہ جا اے بھی پیسے مجھے سارے چون نہیں جلدی مکھائیں اے بھی سارے چک لو یار اے بھی لے میرے بچیا ہوں جاؤ تو شو کرو خوشبو کرا سانو گل کر لین دے میرے بچے کلیجے دے ٹکڑے اکھاں دے لاؤ جی گل سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے دسو مینوں بھئی حضرت ابو ہریرہ آپ ہی کیوں نہیں دعاواں منگ رہی انہوں نے دعا دا پوچھا کہ کیوں نہیں آندا تو جی انہوں نے نہیں آندا پھر کسی نے نہیں آندا.
وہ ابو ہریرہ کو نہیں پتہ دعا کے لیے منگی دی حق ساتھ ابو ہریرہ آن کے رو گیا یا رسول اللہ تسا آنکھو نہ اللہ تسا آنکھو اے مولا علی دے ابا جانے نہیں حضرت ابو طالب اے ہو گئے بیمار اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مولا علی کے ابو بیمار ہو گئے حضرت ابو طالب جناب ابو طالب بیمار ہو گئے لمحے پہ ہو نہ ہاتھ لے تو نہ پیر لے اور کتی کوئی نہیں جی پورے جسم صرف خالی اکھا نہ تک دے سن کرنا نہ سن دے سن منہ نہ بول دے سن ایسی بیماری تاری ہو اتنی شدید بیماری ہے کہ ہے نہیں کر کے پاسا پلٹ بھی پورا مجمع بولے میں کہاں لگے کرا پاسا بھی پلٹ نہیں سن سکتے اے لمبے تو حضور علیہ السلام پوچھن ٹوڑ گئے عیادت کرن ٹوڑ گئے عیادت کرنا حضور بھی سنت ہے سنو سارے جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت تم وعدہ کرو جلدی سے ساتھ ساتھ کرتے جاؤ کرو گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلے او سونے تیریاں امتوں تیری امت نو کے مزے دیتے بھائی بھائی کے پاس جائے گا بخشش مفت میں ہو جائے گا چلو حضور تشریف لے گئے حضور نے پوچھنے واسطے گئے حضور جدو کول بیٹھے نا تو چاچے نے کی گل کی تھی حضرت ابو طالب نے جناب ابو طالب کہنے لگے یبن اخی میرے پڑھا دیا پترا وہ تم آدھا ہوں گے نا تیرا ایک اللہ بھی ہے ایک اللہ اور نہ سنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں فرمایا انہوں نے کہا بیٹا بھتیجے تم کہتے ہو کہ نا کہ تمہارا ایک رب ہے انہوں آنکھ نے میں نے ٹھیک کر دے انہوں آنکھ میں نے ٹھیک کر دے اچھا حضور اگوں نے نہیں کیا چاچا انہیں تو مجھے تک کلمہ میں نہیں پڑھے آتا تیرے بارے میں میری مندہ نہیں جاگ دے ہو سب گئے ہو چاچا آگے تک تو کلمہ نہیں پڑھے آتا میں کہ دیا کھاوے کلمہ تو کلمہ ہے لے دے آگے جو نہیں اور میں کہ دیا کھا پہلے چاچا کلمہ پڑھ پھر میں اللہ نو آکھاں پھر وہ منڈی مننے او بیلیا او کلیجے دیا ٹکڑیا او من جاندہ ہے جدے بارے چ محبوب منائے او چلیا چھڑ گل ساری سرکار دیئے او بول نار دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے حضور آکھنا نا ہوئی چچا پھر پہلے تو کلمہ پڑھا چھے پڑھیا نہیں سی تو چاچا کلمہ پڑھ پھر میں آکھاں انہوں ٹھیک کر پھر میرا رب تیرے ہاتھ وچ مننے نہیں کہوں میں جی اللہ کہہ دے نہیں میں نہیں مننی یہ دے بارے چ نہیں مننی اے دے بارے چ نہیں مننی چکے جنہ کہ بھی کلمہ نہیں پڑھیا اب بیلیا اور کر تم کیا جانے شان مصطفیٰ اب بھائی چند مکھن ایت بابا عبدالقادر جیلانی فرماتا ہے رب نے مجھے قدرت دی ہے کہ اگر کوئی مردود آئے تو میں مقبول بنا دیتا ہوں یہ شان ہے خدمتگار یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا حضور نے جدوں نے کہنا پہ بھائی ابن آخی عداللہ ایشنی اپنے رب نو آکھنا میں نو ٹھیک آکھ اپنے رب نو ٹھیک اپنے رب نو آکھ میں نو ٹھیک کرے حضور نے دوجی گالی نہیں کیا اللہم حضانی اے میرے پروردگار اے جے اعلیٰ حضرت نے نقل کی تھی ہوئے بچہ کوئی فتاوی رہی تھی میری توڑ وڈ دینا اللہم حضا امی اے اللہ ہے میرا چاچا ہے اللہ نو پہلے نظر دیا او بیمار جدوں ایک تا نہیں پتا اللہ نو پہ چاچا ہے نو بیمار نہیں کرنا بولو مٹھل منٹھارو بولو اور رب کو پتہ نہیں ہے چاچا ہے نام کیا ہے بیٹا کس کا ہے پتہ نہیں ہے بیماری ہے او بیلیا پتہ رب نو سارا ہی ہے
اس قوم کے بارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے سبحان اللہ چند مکرہ یہ حضور ہی ہے جن کے چہرے پر رب کی نگاہ ہے. حضور نے فرمایا اللہم ہذا امی، اے میرا چاچا انہوں یا اللہ ٹھیک ہے اگو اے نہیں ہوئے بات نہیں ٹھیک نہیں کرنا چلو حضور کر دیتی سی حضور اپنا رشتے وچ محبت ہو گئی پیار ہو گیا چاچا سی. اگو اللہ پاک فرما نہیں محبوب جی محبت چوکی تسا کر دے ہو چاچا ہے نا تسا ادھر چوکی محبت کر دے ہو انہیں نہیں دینی شفا محبوب انہیں جی کلمہ نہیں پڑھیا محبوب تسا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے تسا کہہ دیتا ہے انہوں نے پھر تسا محبوب جی انہیں تھڑکاؤ انہیں شفا نہیں دے. ایک لڑتی برابر آگے سے جواب ایسا نہیں آیا. جواب کیسا آیا؟ ویسا آیا جیسے نمازوں کے کم کرانے پر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا جواب آیا کہ محبوب نے کہا پروردگارہ 50 نمازوں چوکھیاں. فرمایا محبوبہ کرنا کی ہے اور پہلیا جنہوں حضور نے فرمایا اللہم ہذا امی ہے میرا چچا ہے اشفے اسے شفا. یہ جملہ پورا ہونے تو پہلے ابو طالب جب مار کے ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہ ہاتھ کمزور نہ پاؤں کمزور وجود بالکل اس طرح کہ ایک جملہ کہا ابو طالب نے سن لو کلمہ پڑھنے والوں اور جا کر علماء فتاوی رضویہ دیکھے. حضرت ابو طالب نے کہا پتریا دنیا کہتی ہے تو اپنے رب کی مانتا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے رب تیری مانتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دل ہی نہیں لگ رہی وہاں جاؤ یقین لے کر یقیناً فیض پاؤ. ہاں وہاں جاؤ یقین لے کر یقیناً فیض پاؤ. وہاں پر کیا ضرورت ہے مقدر آزمانے کی؟ چلے ہوئے جا تو داتا صاحب دے مقدر ازما جا غوث پاک دے مقدر ازما جا تو اٹھے کھڑی شریف مقدر ازما جا سلطان صاحب دے مقدر ازما مدینے مقدر نہ ازما بولے ان کے تو غلام کن برابر زبان رکھتے ہیں. سلطان باہو نے خود فرمایا زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے. تو اتنے 100 سالوں بعد آنے والا غلام کہ میری زبان کن برابر ہے تو یہ غلام بھی کن برابر ہے. غلام بھی یہ کن برابر ہے. محبوب کا عالم کیا ہوا ہے انشاءاللہ سن محبوب سمجھ آوے یہی سن اصل جس کھوپڑی ساڑی جڑی نہ کرے ایتھے پکے ہو جاؤ نا تو سو حضور تے قسم خدا دی دوزخ دی آگ وچوں طاقت ہی نہیں جڑی تواڈے وال نو ساڑ سکے اس وال نو جڑا اس وجود نہ لے جس وجود وچ ہوبے مصطفیٰ ہے. لیکن ہوئے صحیح ہوئے صحیح پکے ہو بھائی جی سرکار ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی ہے ماں میری یا رسول اللہ بس میرا تو کلیجہ پھٹی جاندہ ہے جو رون فریادہ کرن. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نو آنکھو چا اللہ نو آنکھو. حضور نے بھی فرمایا اے نہیں پر لمیاں لائیاں جی وہ میرا تو بڑا کام ہے پر لمیاں مانگنی. حضور نے کہا حضور اللہ یا اللہ دے ہدایت تیری مانو اے دی مانو کہہ دے
بس اتنا جملہ حضور نے فرمایا جی اللہ مہد امہ ابی ہریرہ، بس اتنا لفظ منہ وچوں نکل دیا جدو سنیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرجعت الى بیتی مستبشرا، میری ماں حالانکہ بڑے بکواس کیتے سن تو جدو حضور دے منہ چوں میں جملہ سنیا نا یا اللہ دے دی ماں نو ہدایت مہربانی فرما، تیری ماں نو ہدایت دے، فرمایا مستبشرا، تو میرا چہرہ روندیاں روندیاں خوشی نہ کھل کے تھے آ گیا۔ اے کیوں میں پہلے کہہ چکے ہیں وہابی نہیں سن صحابی سن، اے نہیں پہ اب سنے گا ہوئے گی نہیں کنج کیسے ایسے اگر مگر تگڑ تگڑ نہیں ہے نہیں، پھر آن آن ایڑ اون اون کیا تو کن 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 کیا جناب نے منہ وچوں نکلے آئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ہیں جی حسنات ہیں جی بڑی مستی وچ کر آیا، اگے جو میں تو بوا بند فائزہ ہوا مجاف، دروازہ بند ہے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ پانی دی آواز آ رہی سی، میں آکھیا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اندروں آواز آئی مکان کا ابا ہریرہ، اٹھے ہی کھلو اندر نہ ہوئی، میں کھلو گیا، تھوڑی دیر ہوئی جناب سے، میری ماں جناب نہا کے ابا پہنی ہوئی باہر نکلی، غسل کر کے میرے تے نظر جوئی پئی، یا ابا ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر جائیں۔ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور جتھے جتھے تسی لگے ہوئے لگے رہو، لیکن حضور تے پکے ہو۔ ہاں بالکل، ہم یہ نہیں کہتے بھئی ادھروں ہٹو تو ادھر جاؤ، تو ادھروں ہٹو تو ادھر جاؤ، وہ تو آڑے مسئلے نے، تساں اتنی سیانے ہو کوئی دودھ وچ پانی رلیا ہوئے تو انہوں بھی پتہ لگ جاندے، لگ جاندے نہیں لگ جاندے، آج میں تو کیوں وہاں پہ ادھروں ہٹ تو ادھر جا، تو ادھروں ہٹ تو ادھر جا، بھائی جتنے مرضی لگے رہو، جنہوں مرضی ہے تو جماعتوں کو سپورٹ کرو، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں میاں، ہمارا لینا دینا مدینے والے سے۔ یہ ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اٹھو تو آکھو یا رسول اللہ، بیٹھو تو آکھو یا رسول اللہ، چلو تو آکھو یا رسول اللہ، اور ایک وعدہ میرے ساتھ کرو، تقریر میں اتنی کرنی سی، ایک وعدہ میرے نہ کرو، پورا مجمع بڑا مجمع وعدہ کرو، دل سے وعدہ کرو، دل سے آپ ہر پیر کو اپنے گھر میں دروشی پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جنہ سنگیاں وعدہ کیا تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں ہونا تھا، دیکھو چلو جنہ نہیں کیتا اللہ انہوں نے بھی توفیق دے دے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میں سے جس کو جو مشکل درپیش ہے اس پر عمل کرنا، اگر 40 دنوں کے اندر مشکل حل نہ ہو ہمیں یہاں سے پکڑ لیں، لیکن وعدہ آپ نے کرنا ہے بھائی، یہ 39 دیہڑے واسطے نہیں، ساری زندگی واسطے وعدہ کرنا۔ ہر پیر کو کیا کرنا ہے؟ کیا بولو؟ ہر پیر نو پتر درود شریف پڑھانا ہے گٹکاں تے، اپنے گھر سوید پانا ہے کپڑا، اتنے رکھنی ہیں گٹکاں، ہوں تہاڈی مرضی 313 رکھ لو، صحابہ بدر دی تعداد دے مطابق، تہاڈی مرضی تسی 1000 رکھ لو، 1200 رکھ لو، 1400 بھی صحابہ کرام دی تعداد رہی ہے، وہ جہاں تعداد صحابہ دیاں صلح حدیبیہ دیاں یا وغیرہ وغیرہ، تہاڈی مرضی 1000 رکھ لو، 313 رکھ لو۔ درود شریف ہر پیر کو آپ کے گھر میں درود پڑھا جائے، جس میں آپ بیٹھے ہوں، آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کی بہن ہو یا آپ کی بہن کے بچے ہوں یا آپ کے بھائی کے بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں، اپنے خاندان دے بندے ہون، باہروں کوئی نہ آوے، یہ دماغ وچ رکھو، باہروں کوئی نہ آوے دا مطلب یہ ہے کہ کراچ تیناں پینا دے پردے ہوندے ہیں، تے آپ اپنے گھر دے بہ کے درود شریف پڑھو۔ ہر پیر کو گنبد خضرا میں ایک تشتری جائے، میرے تکو کیا جائے؟ تشتری جائے، ایک تشتری، اور وہ درود شریف کی ہو، اور وہ تمہارے گھر والوں کا نام تشتری تے گرد لکھا۔ ایک گل
دوسری گل جڑے اتنے کوئی مسجد شسجد اتنے قریب سنیا دی ہونی ہے کو نہیں بہت ساری ہو سکتی ہر مسجد حضور غریب نوازو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تساں میرے سراں دے تاج ہو باقی سارے جڑے کام کرتے ہو کرتے رہو میں تمہیں جڑا دس کے جا رہا یہ نہ بھولیو اگوں تسی جڑا مرضی ہے کرتے رہو میں آپ کو صرف قیامت کے دن کے لیے عمل بتلا دیتا کئی بندے میں پرچیاں لکھ لے کے بیٹھے تھوڑی جی جناب فلانے بزرگوں کی تعریف کرے فلانے تو میں ان کو بولتا ہوں میں ایجنٹ حضور کا ہوں میرے کو صرف حضور کا سنو باقی تو آپ لائی رکھو تل میتھرے جو ونڈ دو میں کدوں تھوڑے نال لڑائیاں کرنا میں کسی سے کوئی پنڈی نہیں کوئی فساد نہیں کوئی پھڈا نہیں جو مرضی ہے آپ کریں آپ کو سنیو ہم کچھ نہیں کہتے بس حضور پاک کا نام کہ حضور تساں جمعے نو کیسی سلام پڑھ لو سلام پڑھ کے ایک لمبی چادر ہو گئی فٹو فٹ بچھائی 1000 2000 3000 گھٹکا ہون ساریاں مقتدیاں نو بٹھایا درود شریف پڑھا یقین کرو تہاڈا تذکرہ گنبد خضرا وچ باقاعدہ ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تے قبلہ ایک تانوں دل دی دساں میری نظر وچ محبوب ہونے تو بہتر ہے حضور دی نظر وچ محبوب ہو جا دسو جی کرسو جی اج تساں وی کرسو تھوڑا نیڑے یہ جڑا وچ محبوب دے اے صرف حضور دی محبت ہے حضور تساں وی سارے جتنے اور تساں بھی بابا جی پکے ہو تے اے وعدہ کر دیو درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ فرمایا جس تھاں میرے تے درود پڑھیا جائے رحمت نازل ہوگی فرمایا جس کریے میں مجھ پر درود پڑھا جائے رحمت نازل ہوتی ہے فرمایا جس قبرستان میں مجھ پر درود پڑھا جائے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے فرمایا جس گھر میں مجھ پر درود پڑھا جائے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے فرمایا درود پڑھنے والا اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جیسے ہی 2 انگلیاں فرمایا درود شریف پڑھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھ نہیں لیتا فرمایا درود شریف پڑھنے والا جب حالت نزا میں ہوگا اس کو تکلیف دور کر دی جائے گی اور اس کو رحمت دکھا دی جائے گی پھر فرمایا درود شریف پڑھنے والا جب قبر میں آئے گا تو اس کی ظلمت کو نور سے تبدیل کر دیا جائے گا پھر فرمایا جب درود شریف پڑھنے والے مردے سے میت سے سوال جواب ہوں گے تو فرمایا میری پہچان اس درود کی برکت سے رب اسے عطا فرمائے گا پھر فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا کہ پل صراط سے کبھی اس کا قدم ڈگمگائے گا نہیں پھر فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے لیے پل کو چوڑا فرما دے گا پھر فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میرے حوض سے سیراب کیا جائے گا پھر فرمایا جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے بھرے مجمع میں بھی اس کو میرا قرب رہے آپ وعدہ کرتے ہو یہ کام کرو گے اگر آپ یہ کام کر لو تو اللہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے سوار والے دن اثر تو بعد پڑھ لو مگر چونکہ کراچ پڑھنا نا اثر تو بعد پڑھ لو مغرب تو بعد پڑھ لو عشاء تو بعد پڑھ لو جس ویلے پڑھ لو جس ویلے تہاڈی مرضی اس تو وڈی نعمت اور کوئی نہیں جدوں تساں بہ گئے ہو حضور دی رحمت متوجہ